لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دنوں میں بھی بعض دنوں کو دوسرے دنوں سے ممتاز رکھا ہے۔ جس طرح بعض مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے بعض مہینے اللہ نے افضل بنائے ہیں، اسی طرح ان مہینوں میں جو دن آتے ہیں ان دنوں میں سے
بعض دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے افضل بنایا ہے، اور ان دنوں میں سے سر فہرست اور بالکل اول نمبر پر ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذوالحجہ کے مہینہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اور جو پہلا عشرہ ہے اس کو اللہ تعالی نے باقیوں سے افضل قرار دیا ہے، کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، چند دن باقی ہیں، تو ذوالحجہ کا مہینہ قربانی والا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں، آج کی اس مجلس میں اسی مناسبت سے اس مہینے کے پہلے عشرے کی کچھ فضیلت بیان ہو جائے، اور پھر اس عشرے میں ان 10 دنوں میں کون سے اعمال کرنے چاہیے ان کے بارے میں بھی کچھ جو ہے وہ مذاکرہ ہو جائے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذوالحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کی فضیلت کس انداز میں بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبہ کے اندر آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے، طبیعت ٹھیک ہے جی؟ کی بڑھے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کو بہت فضیلت بخشی ہے، جیسا کہ سنیے قرآن مجید کا انداز ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، اور کس بات کی قسم اٹھائی ہے؟ سورۃ الفجر پارہ نمبر 30۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، صبح کے وقت کی، صبح کے وقت کی مجھے قسم ہے۔ فجر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، جس وقت ہم بڑی مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس قیمتی وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، تو معلوم ہوتا ہے اللہ جس کی قسم اٹھا رہے ہیں تو معمولی تو نہیں ہوگا نا۔ اور ہم چادریں تان کے رضائیاں لے کر سو رہے ہوتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرا رب کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ فرمایا فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو، اسی لیے ہمارے امام نمازیں پڑھانے والے فجر کی نماز میں قرآن کی قرات کو لمبا کرتے ہیں،
اور ہمارے دوست احباب کہتے ہیں خصوصاً جٹ اور ذمہ دار، قاری صاحب اتنی لمبی قرات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اسی مجھاں بھی چوڑیاں نے، اسی دھاراں بھی کڈڑیاں نے، اتنی لمبی قرات کیوں کر رہے ہیں؟ قاری صاحب اس لیے لمبی قرات کر رہا ہے کیونکہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرمایا فجر کے وقت اٹھ جایا کرو، نماز پڑھا کرو، کیونکہ فجر کا وقت حاضری کا وقت ہے کہ جو فرشتے رات کو آئے ہوئے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں اور دن والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو یہ فرشتے اللہ کے سامنے جا کر بتلاتے ہیں میرے پروردگار تیرا فلاں بندہ بھی جاگ رہا تھا، تیرا فلاں بندہ بھی قرآن سن رہا تھا، تیرا فلاں بندہ بھی قرآن پڑھ رہا تھا، اور فلاں بندہ مزے کی نیند سو رہا تھا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا او کائنات والو، یہ فجر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت اٹھ جایا کرو۔ بڑا قیمتی وقت ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں مزے کی نیند، اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ خصوصاً نوجوان بھائی ہمارے رات ساری رات موبائل چلاتے ہیں اور صبح نماز کے وقت پھر سو رہے ہوتے ہیں۔ اکثریت مسجدوں میں دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ صبح کی نماز میں یہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہی نظر آتے ہیں، نوجوان بھائی نہیں نظر آتے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، چاہے گاؤں ہو چاہے وہ شہر ہو، دیہات ہو شہر ہو، بوڑھے مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں نا، اور نوجوان بھائیوں نے موبائل کو وقت دینا ہوتا ہے، اس لیے وہ صبح جناب سو رہے ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی نہیں۔ بہرحال بڑا قیمتی وقت ہے اور اس کی قیمت کو پہچاننا چاہیے۔ اس کی قیمت تو ابھی جو میں نے آیت تلاوت شروع کی ہے تو اس میں معلوم ہو رہی ہے۔ فرمایا والفجری، مجھے قسم ہے فجر کی، صبح کے وقت کی، ولیال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ جفت اور طاق۔ فرمایا والشفع والوتر، جفت ہوں یا طاق ہوں، مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں اور دن، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ وہ مراد ہے، بڑی فضیلت ہے جی پہلے عشرے کی۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 ہے، فرمایا اللہ کا یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، معدودات معلومات، معلوم دنوں میں، گنے چنے دنوں میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان ایام معلومات سے مراد کون سے دن ہے؟ فرمایا ذوالحجہ کے پہلے دن، ذوالحجہ کے پہلے دن۔ فرمایا اس میں ذکر بڑھا دو، اس میں عبادت بڑھا دو باقی دنوں کی بنسبت، کیونکہ فرمایا کہ جو عبادت ان دنوں کے اندر مقبول ہوتی ہے باقی دنوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں، بڑی جو ہے وہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ فرمایا ایام معلومات، معلومات دنوں میں، معدودات دنوں میں ذکر کرو اللہ کا بڑھ چڑھ کے، اور یہی وہ دن ہے نا جس میں حج کرنے والے بھی عبادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔
ہیں مخصوص عبادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہی دن ہے جن کے اندر وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں لوگ جاتے ہیں، منا میں لوگ جاتے ہیں، تلبیہ بھی کہتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں کو اللہ نے باقی دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سے افضل دن، بہترین دن، فضیلت والے دن ایام العشر، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا مل افضل مل عمل فی ایام العشر، مل عمل فی ایام العشر افضل منہا فی ہذہ، فرمایا ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے اس سے افضل بھی کوئی عبادت ہے کہ نہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل عبادت کوئی نہیں، ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل عبادت کوئی نہیں۔ فرمایا قالوا ولل جہاد، جہاد بھی افضل نہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا قال ولل جہاد، جہاد سے بھی عبادت ان کی افضل ہے۔ ان 10 دنوں کی عبادت جہاد سے بھی افضل ہے۔ فرمایا الا رجلا، ہاں وہ بندہ جو میدان جہاد میں پہنچے اور پھر میدان جہاد میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے لڑتے اپنا سب کچھ قربان کر دے، سب کچھ قربان کر کے واپس آ جائے غازی بن کر، یا سب کچھ قربان کرتے کرتے اپنی جان بھی قربان کر دے اور شہید ہو جائے، فرمایا وہ افضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ چلاؤ بھائی جلدی جلدی۔ فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت سب عبادات سے کیا ہے جی؟ افضل، اللہ نے اس کو فضیلت بخشی ہے۔ اب بعض دوستوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں ان کی بھی تو عبادت افضل ہے، تو میں دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ رمضان کی آخری 10 راتیں اگرچہ افضل ہیں لیکن دنوں کے اعتبار سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کیا ہے جی؟ افضل۔ ان میں بھی قیام کرنا چاہیے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بخشی ہے، کیونکہ ان 10 راتوں کے اندر تاک رات میں لیلۃ القدر موجود ہے، اس لیے فرمایا کہ 10 راتیں عبادت کرو تاکہ تم لیلۃ القدر کو پا سکو، اس لیے وہ بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن فرمایا بڑی فضیلت والے ہیں، بڑے افضل دن ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا انہی دنوں میں عرفہ، یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یوم عرفہ کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، فرمایا یہ جو یوم عرفہ کا دن ہے یہ وہ دن ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو آگ سے آزادی دلاتے ہیں، آگ سے آزاد فرماتے ہیں، یہی وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ فرمایا من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عز وجل، جس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو آگ سے آزاد فرماتے ہیں اور پھر اس کے قریب ہوتے ہیں، ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء
مولا. پھر فرشتوں کے اللہ قریب ہو کر فرشتوں سے کہتے ہیں اس سے پوچھو نا یہ اور کیا چاہتا ہے. جہنم سے تو ہم نے آزاد کر دیا ہے، اس سے پوچھو اور کیا چاہتا ہے. تو یوم عرفہ بھی انہی دنوں میں آ رہا ہے، اس لیے بھی ان دنوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے. اس دن میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. فرمایا ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کیونکہ ان دنوں کے اندر یوم النحر بھی آتا ہے. یوم النحر کون سا دن جی؟ یوم النحر کہڑے دن ہوا دن؟ قربانی کا دن. نہر قربانی کو کہتے ہیں. نہر وہ ہوتا ہے جو عرب کے اندر لوگ جو ہے وہ اونٹ کو کھڑا کر کے نیچے سے وہ مارتے نہیں، اسے نہر کہتے ہیں. قربانی کا دن، اس کا مطلب ہے قربانی کا دن. فرمایا انہی دنوں میں یوم النحر بھی آتا ہے 10 ذو الحجہ. تو اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کو فضیلت بخشی ہے. اور یوم النحر کی فضیلت سنیے. میرے محبوب نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سے سب سے بڑا دن، سب سے افضل دن، سب سے عظمت والا دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے. ثم یوم القر، پھر اس کے بعد یوم القر ہے. یوم القر کہتے ہیں 11ویں ذو الحجہ کو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوم القر سے مراد 11 ذو الحجہ کا دن، یعنی عید والے دن کے بعد دوسرا دن جو ہے. فرمایا کہ دنوں میں سے عظمت کے لحاظ سے اللہ کے ہاں سب سے بڑا دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے. اس لیے یہ عشرہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے. فرمایا میرے محبوب نے فرمایا یہ بڑا عظمت والا دن ہے، بڑی شان والا دن ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے عشرے کو فضیلت بخش دی، کیونکہ اس دن کا شمار بھی پہلے عشرے میں ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ذہنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو بڑی فضیلت بخشی ہے، بڑی عظمت سے نوازا ہے. اب جب یہ عظمت والے دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں، تو پھر ان دنوں میں کرنا کیا چاہیے؟ کرنے کے لیے کیا کام جو ہے وہ اعمال کیا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ باقی دنوں کی بنسبت عملوں کو بڑھا دیں. باقی دنوں کی بنسبت باقی جو دن ہم اعمال کرتے ہیں ان کی بنسبت ان دنوں میں ہم اعمال اور زیادہ کر دیں، تاکہ ہمیں اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے. اعمال بڑھا دیں. سب سے پہلی بات عمل زیادہ ہو جانے چاہیے. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ انسان تمام گناہوں کے، ہر قسم کے گناہوں سے کلی اجتناب کرے. پہلے بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، عمل بھی غلط ہے، ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، ظلم زیادتی بھی کرتا ہے. لیکن ان 10 دنوں کے اندر وہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دے اور اس سے کیا کرے جی؟ اجتناب کرے. ٹھیک ہے، میری طرف توجہ کریں جی. ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ بندہ ان 10 دنوں کے عظمت کو پہچانتے ہوئے گناہوں سے بچنے لگ جائے تو یہ ایک بندے کے لیے ٹریننگ بھی ہے، پریکٹس ہے. جب ان 10 دنوں کے اندر وہ گناہوں سے بچ جائے گا تو باقی دنوں میں بھی بچنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح رمضان کے جو دن ہے، رمضان کا مہینہ، وہ بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی ہر جو ہے وہ عضو کی حفاظت کرے. خصوصاً سب سے بڑی بات اپنی نگاہوں کی حفاظت اس وقت ضروری ہے جی. اپنی نگاہوں کی حفاظت، نہ وہ
بڑا کرتا ہے، نہ چھوٹا کرتا ہے، نہ درمیانہ کرتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس دور میں کر رہا۔ اور سب سے بڑی گناہوں میں مبتلا کرنے والی چیز ہی نگاہ ہے۔ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، سب کے سب تمہارے ہو گئے۔ پھر بندہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، نہ روٹی کی فکر، نہ کوئی جو ہے وہ کسی اور چیز کی فکر، بس ہر وقت اسی کے خیال میں۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو بچائیے۔ قرآن مجید نے بے حیائی سے بچنے کا جو ایک نسخہ بیان فرمایا ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہے۔ ذرا سنیے قرآن کا انداز کیا ہے۔ سورۃ النور کے اندر اور بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نسخے بیان فرمائے ہیں، لیکن جو بہترین اور سب سے خصوصاً جو نسخہ بیان فرمایا ہے، فرمایا بے حیائی اور گناہوں سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، کیونکہ یہی انسان کو آگے مزید گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرما دیجئے ایمان والوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، اگر نگاہ کی حفاظت نہ ہوئی تو شرمگاہ بھی بیکار ہو جائے گی، گناہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ ذالک ازکیٰ لہم، فرمایا ان دو چیزوں کی حفاظت انسان کو پاک باز بنا دیتی ہے۔ ذالک ازکیٰ لہم، ان دو چیزوں کی حفاظت انسان کو صاف ستھرا اور پاک بنا دیتی ہے۔ واللہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، صرف ایمان والوں کو حکم نہیں بلکہ فرمایا وہ یہ نہیں کہ مرد تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے رہیں اور جو ہے وہ نیچے دیکھ کر چلتے رہیں بازاروں میں بھی آگے پیچھے، اور عورتیں جو ہیں وہ بکریوں کی طرح منہ اٹھا کے چلتی رہیں، بھیڑوں کی طرح منہ اٹھا کے چلتی رہیں، نہیں، فرمایا نہیں۔ آگے سنیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرما دیجئے ایمان والیوں کو، عورتوں کو کہ وہ حفاظت کریں، نیچا رکھیں، جھکائے رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی بناؤ سنگھار کو، اپنے میک اپ کو ظاہر نہ کریں، اپنے میک اپ کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، فرمایا اگر تمہاری زیب و زینت، بناؤ سنگھار، میک اپ ظاہر ہو بھی تو اپنے شوہروں کے سامنے ہو۔ کس کے سامنے جی؟ اور آج کیا ہوتا ہے، شوہر بیچارہ شام کا تھکا ہوا سارا دن مزدوری کر کر کے گھر پہنچتا ہے اور بیگم صاحبہ گھر جناب ڈین بن کے بیٹھی ہوئی ہے، جاتے ہی اس کا جناب دل سارا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے، اور وہی بیگم جب باہر بازاروں میں آنے لگتی ہے جناب تیار ہو کے میک اپ کر کے اور سب کچھ کر کے جو ہے وہ باہر آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی زیب و زینت کس کے سامنے کرو؟ شوروں کے سامنے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت ہو۔ نگاہ کی حفاظت بندے کو باقی گناہوں سے بچاتی ہے۔ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہماری نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، اور نگاہوں کی حفاظت کوئی کرنا بھی چاہے تو بڑا مشکل ہے جی۔ بازار میں نکلیں تو مردوں سے زیادہ تو عورتیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ ایسی مخلوق ہے کہ یہ آگے پیچھے چلتے ہوئے دیکھتی نہیں ہے، بس جدھر منہ آیا ادھر اٹھا رکھا، بس کوئی فکر کو نہیں پیچھے موٹر سائیکل آ رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ ایک میں لطیفہ ہی ہے، لیکن ان کی عقل دیکھیے تو حاضر دماغ کوئی بندہ ایسا ان کے پاس آ جائے وہ پھر جواب بھی دیتا ہے،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر ان کو جواب دیں گے تو یہ الٹا ہمارے سر چڑھ کر جو ہے وہ ہماری بدنامی وہاں پر کرتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب جناب جا رہے تھے بازار میں، باشرہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو اچانک ان کی موٹر سائیکل یا سائیکل جو ہے وہ بریک نہیں لگی، رش تھا، تو ایک عورت کی ٹانگوں میں جا کے لگ گئی۔ تو اب دیکھیں جاہلیت کا اندازہ کریں آپ، جب اس کی ٹانگوں میں لگی تو وہ فوراً کہتی ہے اے ویکھو جی منہ تے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میری ٹنگا میں موٹر سائیکل مار رہے۔ سب سے پہلا اٹیک کس پر کیا جی؟ داڑھی پر۔ اور میں بتا دوں مسئلہ آپ کو، جو بندہ داڑھی کی بے حرمتی کرتا ہے اور پھر داڑھی کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کا انکار کرتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ جو بندہ داڑھی کی بے حرمتی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہا، اس کو چاہیے کہ اپنا نکاح دوبارہ کرے، اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ اور آج ہمارے کئی دوست ایسے ہیں جو لاپرواہی اور جہالت میں داڑھی کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ داڑھی کا کیا قصور ہے بھائی؟ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے انبیاء کے، بس ٹھیک ہے سنت پہ عمل کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، جو بندہ نہیں رکھتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ جس نے داڑھی کٹوائی، داڑھی منڈائی، وہ مسلسل گناہ اس کا لکھا جا رہا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں کہ اس کا گناہ نہ لکھا جا رہا ہو، باقی تو گناہ کرے گا تو لکھے جائیں گے نا، یہ گناہ مسلسل اس کا لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو خیال کیجئے، خیال کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، دنیا تو ختم ہو جانی ہے۔ ہم اگر کسی لڑکی کے لیے داڑھی منڈواتے ہیں، اس نے بھی مر جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے، آخرت کا، دنیا ختم ہو جانی ہے۔ ہم اس کے عشق میں آ کر اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ خوبصورتی دیکھ کر اس کے عشق میں پڑتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی اسی محبوبہ اور خوبصورت عورت کا پیٹ چاک کر اس کی خوشبو سونگھو نا، اللہ نے کتنے کتنے عیب چھپائے ہوئے ہیں، تو آپ کو نفرت ہونے لگے۔ اس لیے حقیقی محبت اللہ کی ہونی چاہیے، حقیقی محبت اللہ کی ہے جو کامیابی دلانے والی ہے۔ یہ تو دنیا کی محبت ہے، ہاں جائز محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں کسی عورت کو بھیجا ہے، اس سے محبت کریں۔ لیکن اکثر دوست ہیں وہ نکاح کے باوجود، شادی کے باوجود عورتوں کی طرف منہ مار رہے ہوتے ہیں، یہ لالچ ہے، اور لالچ بری بلا ہے۔ بہرحال داڑھی کی بے حرمتی، اس نے کہا کہ ویکھا منہ تے داڑھی رکھی ہوئی ہے تے میری لتاں میں چاہ کے انہیں موٹر سائیکل مار دیتا ہے۔ مولوی صاحب بھی حاضر دماغ تھے، اس نے کہا یہ باجی یہ داڑھی ہے، کوئی بریک نہیں ہے، یہ داڑھی ہے کوئی بریک نہیں ہے، غلطی سے لگ گیا بس ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے، نگاہیں انسان کو بہت دور لے جاتی ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی بد نظری سے بچیں۔ بہرحال فرمایا کہ ان 10 دنوں میں انسان کلی اجتناب کرے تمام قسم کے گناہوں سے، تو انسان کی ٹریننگ ہوگی، آئندہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اس لیے کہ یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، حرمت والے مہینے کے دن ہے نا، ذوالحجہ جو مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ میں، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، فرمایا 4 مہینے، گنتی کے 4 مہینے وہ مہینے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے، جن کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے۔ اور حرمت ان کی کیا کہتی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس حرمت والے مہینوں کے اندر برے کاموں سے، گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ محرم بھی آ رہا ہے آگے ذوالحجہ کے بعد، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے،
تو یہ حرمت والے مہینے، ان میں گناہوں سے بچ جائیں، برائیوں سے بچ جائیں، تو ذوالحجہ کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے، اور یہ حرمت والے مہینے باقی 12 مہینوں میں ان کی جو فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ زیادہ رکھی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کو فضیلت ملی حضرت حسین کی شہادت سے، یہ غلط بات ہے۔ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے باقی مہینوں سے زیادہ رکھی ہے۔ اور کب رکھی؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض منہا، جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان بنائے، اسی وقت مہینوں کی تعداد مقرر ہوئی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت بخش دی تھی۔ حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ان کو فضیلت ملی، ہاں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت افضل ہو گئی کیونکہ وہ اس مہینے میں آ گئی، اس لیے شہادت افضل ہو گئی۔ تو ذوالحجہ بھی میرے دوستو حرمت والا مہینہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ فرمایا اس میں اور کرنے والے کام کون سے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی ولا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، جو بندہ تم میں سے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، واراد ان یضحی، اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس مہینے میں قربانی کرے گا، فرمایا فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹے اور بال بھی نہ کاٹے، اور بال بھی نہ کاٹے۔ اس لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں 2-3 دن باقی ہیں ابھی، تو اس سے پہلے اپنے ناخن بھی جو ہے وہ تراش لیں اور بال بھی کٹوا لیں تاکہ ان کے باقی 10 دن نکل جائیں۔ تو یہ مستحب عمل ہے میرے دوستو، یہ جو بال اور ناخن نہ کٹوانے والا عمل کیا ہے جی؟ مستحب ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت پیش آ گئی اور جو ہے وہ زیر ناف بال ہے یا پھر ناخن جو ہے یہ بڑے ہو گئے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال کاٹے اور ناخن کاٹے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ضروری ہے، ان کے زیر ناف بال بھی بڑھ گئے ہوتے ہیں اور ناخن بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، پہلے ان کو کاٹنا یاد نہیں رہے، اب وہ ان 10 دنوں میں نہیں کٹوا رہے ہوتے کہ یہ ہم نے قربانی کرنی ہے، الٹا گناہ میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ مستحب عمل ہے، کوئی کرے تو اس پہ ثواب ملتا ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ملتا۔ اس لیے جو ارادہ رکھتا ہے قربانی کا، ابھی وقت ہے تو اپنا بال بھی کاٹ لے غسل کر کے، جس کے بال کاٹنے والے ہیں، باقی جو ہے وہ ناخن بھی کاٹ لے۔ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں یہ عمل بھی کرنے والا اور افضل عمل ہے۔ اسی طرح فرمایا انہی 10 دنوں کے اندر افضل عمل اور کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، میرے محبوب کی اہلیہ نقل فرماتی ہیں، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر، فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھا، 10ویں ذوالحجہ تو نہیں نہ رکھ سکتے، قربانی کا دن، لیکن پہلے 9 دن جو ہے وہ نبی علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ عَاشُورَا، اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے 10ویں محرم کا۔ فرمایا وَمِن كُلِّ شَهْرٍ و3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 دن میرے محبوب روزہ رکھا کرتے تھے، اور پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے، اور جب ذوالحجہ آتا تو پہلے 9 دن معمول کے مطابق، اور یوم عاشورہ محرم 10ویں محرم
روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں پھر 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 کا رکھوں گا، 2 دن روزہ رکھوں گا تاکہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ لازم آئے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا، تو یہ بھی بڑا عمل ہے ان 10 دنوں میں کرنے والا۔ تو میرے دوستو ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور اس میں کرنے والے اعمال تاکہ ہم جو ہے وہ بھی میں نے عرض کر دیے ہیں، تاکہ ہم ان 10 دنوں کے اندر جو ان کا حق ہے وہ مکمل طور پر عمل کر کے جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔